بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اما بعد درود شریف۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حق تعالی شانہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، اپنے حبیب و محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نعمت کے ملنے پر حق تعالی شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے محترم دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کو آپ نے اپنی امت کا مہینہ قرار دیا اور شعبان کو آپ نے اپنا مہینہ قرار دیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ کو یہ دیکھا کرتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے اتنے اہتمام سے رکھتے ہیں جیسے عام لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ تو صحابہ یہ دیکھتے تھے آقا کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں شعبان میں اس لیے اہتمام سے روزے رکھتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو میری یہ تمنا اور آرزو ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو یہ لکھا ہوا ہو کہ میں روزے سے تھا۔ اب بات اور حکمت سمجھ آئی کہ شعبان کے مہینے میں آقا کیوں محنت فرما رہے ہیں اور کیوں نفلی روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ راتوں میں جاگ کر عبادتوں کا اہتمام اس لیے ہے کہ ایک رات اللہ نے بھئی ایسی دی ہے، اب آنے والی ہے یا نہیں، تو اس رات میں بڑا اہتمام ہے، اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شعبان کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات کا روزہ رکھا، اس کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ پر حق ہو جاتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ تو کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ پہ حق ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور فرمایا کہ جس نے شعبان کے مہینے میں 3 روزے رکھے، ابھی آپ کی سہولت ہے، پورا مہینہ ہے، جب چاہے رکھ لیں، لیکن فرمایا کہ جس نے شعبان کا مہینے میں 3 روزے رکھنے کا اہتمام کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے اور اللہ اس کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو کتنا بڑا اجر ہے صاحب۔ 3 روزے کیا پورے مہینے میں 3 روزے رکھنا کوئی مشکل کام ہے؟ اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری اور بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، اس مہینے میں اللہ تعالی کی رحمت کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ تو بھئی ہمارے بھلے کے لیے اور ہمارا بیڑا پار ہونے کے لیے تو رب کی رحمت کا ایک دروازہ بھی کافی ہے یا نہیں ہے؟ بھئی ہم گناہگاروں کے لیے تو ایک دروازہ بھی اگر رب اپنی رحمت کا کھول دیں تو ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ لیکن رب کی کریمی تو دیکھیں کہ شعبان کا مہینہ کیا لگا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے۔
اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خصوصی نوافل کا بھی اہتمام ہے، راتوں میں عبادتوں کا بھی اہتمام ہے اور روزوں کا بھی اہتمام ہے۔ آپ کو شعبان کے مہینے کے روزے سب سے زیادہ پسند تھے، آپ نے پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھے، یہاں تک کہ رمضان تک ملا دیے، یہ آپ کا اپنا عمل تھا۔ لیکن امت کے لیے حکم فرمایا کہ بھئی نصف شعبان، یعنی جب شعبان کی 15 ہو جائے جب تک تو روزے رکھ لینا، اس کے بعد تم چھوڑ دینا، گیپ کر لینا۔ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان نصف ہو جائے تو پھر تم روزے نہ رکھنا۔ اب کوئی کہے یا رسول اللہ آپ تو پورا مہینہ روزے رکھ رہے ہیں، امت کو منع کر دیا، تو آقا کے سامنے امت کی کمزوری ہے۔ آقا تو فرماتے ہیں یطعمونی ربی و یسقینی، ارے تم مجھے دیکھتے ہو، میری شان تو یہ ہے کہ میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ تم یہ دیکھ رہے ہو آقا نے تو پورے مہینے روزے رکھے اور ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ 15 کے بعد روزے نہ رکھنا۔ تو آقا فرما رہے مجھے نہ دیکھو بھائی، میرا معاملہ رب کے ساتھ اور ہے، میرا رب مجھے کھلا بھی رہا ہے، میرا رب مجھے پلا بھی رہا ہے، دیکھو تم کمزور ہو۔ تو ایسا نہ ہو نفلی روزوں میں محنت کر لو اور جب رمضان کے فرض روزوں کا وقت آئے تو تمہاری حالت پتلی ہو چکی ہو۔ تو اس حکمت کے تحت آقا نے فرمایا کہ 15 تک روزے رکھ لینا، اس کے بعد تم روزے رکھنا چھوڑ دینا، پھر رمضان کے لیے تیاری کرنا روزوں کی، اور تاکہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رمضان کے روزے تمہارے پورے ہو جائے۔ تو یہ حکمت سمجھ آئی؟ تو اس لیے تو آقا خود بذات خود، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ پورا شعبان روزوں میں گزارا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شعبان کے مہینے میں ایک روزہ بھی رکھ لیا، اللہ پاک اس کے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے ایک روزہ رکھنے پر کتنی بڑی بشارت ہے کہ جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، یہ ہے شعبان کا مہینہ۔ اور فرمایا کہ ایک روزہ جس نے شعبان میں رکھ لیا اسے جنت میں حضرت یوسف کا ساتھ ملے گا، جس نے 2 روزے رکھ لیے اسے جنت میں حضرت ایوب کا ساتھ ملے گا، اور جس نے 3 روزے رکھ لیے اسے جنت میں جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس نے 15 شعبان تک روزوں کا اہتمام کر لیا، کیونکہ اس سے آگے تو آقا نے روک دیا ہمیں، تو 15 شعبان تک جو ہے روزے کا اہتمام کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان کر دیں گے، اس کی موت کی تکلیفوں سے اسے بچائیں گے، اس کے قبر میں کبھی اندھیرے نہیں ہوں گے، اس کی قبر میں اجالے ہوں گے، اور منکر نکیر کے سوالات جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر آسان فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ جب کل حشر میں جائیں گے اور حساب کتاب کی منزل اور مرحلہ ہوگا، اللہ اپنی ستاری کی چادر اس پر ڈال دیں گے تاکہ اس کے گناہ اہل محشر کو نظر نہ آئے، اللہ اس کا پردہ فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، بات سمجھ آئی کہ شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ کیوں محبوب تھا؟ اس لیے محبوب ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے رحمت کے 300 دروازے کھل رہے ہیں، ایک ایک روزہ رکھنے پر کتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں، کتنے بڑے انعامات اللہ اس مہینے میں عطا فرما رہے ہیں، اور در حقیقت میں یہ ساری تیاری ہے رمضان کے مہینے کی کہ بھئی امت کا ذہن بھی بن جائے، اور امت جو ہے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اپنے آپ کو تیار رکھے کہ ایک مہینہ ایسا اب آگے آنے والا ہے کہ جس میں 24 گھنٹے عبادت کے ہیں، دن بھی عبادت کے ہیں، راتیں بھی عبادت کی ہیں، وہ مہینہ اب آ رہا ہے۔
تو اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ در حقیقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، وہ بڑی سمجھنے کی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو رجب کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بیج بونے کا مرحلہ ہو۔ اب بیج بو دیا، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور شعبان کے مہینے کی مثال ایسی ہے جیسے فصل تیار ہو چکی ہو۔ اب یہ ہم تو شہری لوگ ہیں، کراچی والے، ہم کیا جانے کیسے بیج بونا زمین میں اور کیسے فصل تیار ہوتی ہے، اس میں کتنی محنت ہوتی ہے، یہ ہم شہری لوگ تو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن جن کا واسطہ پڑتا ہے، جو لوگ رہتے ہیں ایسی جگہوں پر، کھیتی باڑی سے منسلک ہیں، ان سے پوچھیں تو بیج بونے سے لے کے فصل تیار ہونے تک کتنی محنت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے فصل کٹنے کا وقت آ گیا، تو بیج بونے کی محنت، پھر فصل تیار ہونے تک کی محنت، انتظار، اور پھر رمضان کا مہینہ آ گیا تو سمجھو ایسا ہے جو بیج بویا تھا، جو فصل تیار ہوئی تھی، اب تو وہ فصل کاٹنے کا وقت ہے۔ یعنی فصل جب کٹتی ہے تو جتنے بھی زمیندار لوگ ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ سارا دار و مدار ان کا اسی فصل پہ ہوتا ہے۔ اگر گھروں میں کوئی شادی بیاہ ہے تو ان کا دار و مدار اسی پہ، بھئی فصل کٹے گی، پیسے آئیں گے تو شادیاں ہوں گی بچوں کی، اور کوئی کام ہے، کسی نے گھر بنوانا ہے، تو سارا دار و مدار ان زمینداروں کا اور کھیتی باڑی کا اسی فصل کی کٹائی پر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بس امت کا بھی سارا دار و مدار مغفرت کا، بخشش کا، رب کی رحمت کا، وہ اصل میں رمضان پر ہے، کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اب یہ فصل کاٹ لو اور اپنے سارے گناہ جو ہے وہ رب سے بخشوا لو، اور تازہ دم ہو کے نئی زندگی کی شروعات کرو۔ تو یہ اصل میں شعبان کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس کے دن بھی قیمتی ہیں، اس کی راتیں بھی قیمتی ہیں، تو اس میں خصوصی اہتمام ہو۔ 2 رکعت نوافل روزانہ رات میں ضرور پڑھیں، شعبان کے نوافل کی نیت سے۔ 2 رکعت سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ سورہ الہاکم التکاثر اور 10 دفعہ سورہ اخلاص، دونوں رکعتوں میں اسی ترتیب سے پڑھ کے 2 رکعت پر سلام پھیر دیجئے، پھر 70 دفعہ درود شریف اور 70 دفعہ استغفار، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھ کے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے اور گناہوں کی معافی کے لیے رب سے خوب رو رو کے دعائیں کی جائیں۔ تو یہ 2 نوافل پورا شعبان رات میں تہجد کے وقت میں اس کا اہتمام ہو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔